السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو اسلام دا وے آف لائف میں خوش آمدید۔ میں نے یہ چینل اپنے دوستوں کے لیے بنایا ہے تاکہ میں ان کو بتا سکوں ان گناہوں کے بارے میں کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں لیکن ان گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ گناہ کریں گے لیکن وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ یہاں پر آپ کو بہت اچھی ویڈیوز ملیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں کہ ہم اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کر کے ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، جو آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں لیکن اپنی لا علمی کی وجہ سے ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اللہ کی نظر سے گر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے اندر پارہ نمبر 26 سورہ الحجرات اس کی 11 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ اللہ نے پہلے مردوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے مردوں کے ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں تم سے زیادہ بہتر ہو۔ اور پھر عورتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، چونکہ وہ عورتوں کے اندر یہ بیماری عموماً زیادہ پائی جاتی ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ اور عورتوں کا ایک گروہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ اللہ کے ہاں تم سے زیادہ متقی اور بہتر ہو۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کی آبرو ریزی کی، اس کی بے عزتی کی، اس کا مذاق اڑایا تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے اور اس کی کوئی فرض نماز اور نفلی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا میری تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں، کسی کی نقلیں اتارنا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں سورہ 3 کے اندر: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ خود 5 قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، ہم نے انسان کو خوبصورت ڈھانچے میں پیدا فرمایا۔ تو جب بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا تو ہمارا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو کہیں کہ تیرا قد چھوٹا ہے، تیرا قد لمبا ہے، تیری ناک موٹی ہے، تیری ناک پتلی ہے، تو موٹا ہے۔ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔